اور واقعی عراقی مومنین کو داد ہے، سلام ہے ان کے اوپر کہ اس بات پر تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمارے یہاں پر آ کر ہمارا مہمان بن جائے. یعنی یہ وہی سیرت ہے کہ جو اہل بیت کی ہمیں نظر آتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کچھ لے کر جانا ہے یہاں سے، ورنہ ہم اپنے وطن سے بھی زیارت اربعین پڑھ سکتے تھے، اپنے وطن سے بھی کربلا کی زیارت کر سکتے تھے. دیکھیں یقین کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہم معلومات دے رہے ہوتے ہیں کہ آگ کا یہ کام ہوتا ہے، آگ کی یہ خصوصیات ہوتی ہے. دوسری مرتبہ ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھو جو سامنے چیز لگی ہوئی ہے یہ آگ ہے، دیکھو کیسے جل رہی ہے، کیسے جلا رہی ہے، کیا حشر کرتی ہے. یہ ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر. پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے حق الیقین، خود آنکھ میں اتر کر دیکھنا. آگ کیا کرتی ہے خود محسوس کرنا، اچھا اس طرح سے جلاتی ہے آگ. تو ایک منظر ہے اربعین کا جو ہم گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بہت سارے عراقی ہوتے ہیں کہ جو اپنا کھانا بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنا گھر بھی پیش کرتے ہیں، اپنا موقف بھی پیش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سامنے لے کر آتے ہیں، یہ ساری خدمت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے سنی تھی بات، اب اس مشی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بات. دیکھنے کا علم اور ہے، سننے کا علم اور ہے. اور تیسرا مرحلہ جہاں تک انشاءاللہ پہنچنا ہے کہ جو کام عراقی کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی کر کے دکھانا ہے. ہمیں بھی اس لذت کو محسوس کرنا ہے کہ یہ ہوتا کیسا ہے، کہ کیسے انسان اپنا کمایا ہوا خود خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس پر خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں.